يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. موضوع گفتگو روزے کی اقسام. اور اس سے پہلے کہ روزے کی اقسام بیان ہوں اس جانب توجہ رہے کہ احکام اسلامی 5 قسموں پہ ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. واجب وہ عمل کہ جس کا کرنا واجب ہے اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو ترک اگر کیا جائے تو یہ کام حرام ہوگا. مثال کے طور پہ نماز کا پڑھنا واجب ہے، اگر بغیر کسی شرعی عذر کے اسے ترک کیا جائے، مثال کے طور پہ اگر جان کا خطرہ ہے تو نماز کو ترک کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی نماز کو بغیر کسی وجہ کے ترک کر دے تو یہ ترک کرنا یعنی نہ پڑھنا حرام ہے. تو واجب وہ عمل کہ جس کا کرنا ضروری ہے. دوسرا حکم ہے حرام. حرام بالکل واجب کے اپوزٹ ہے. حرام کام کے معنی ہے کہ اس کام کو انجام نہیں دینا ہے. مثال کے طور پہ شراب پینا. کب تک؟ جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو. تو شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر جان کا خطرہ ہو، فرض کریں کہ کسی ایسی جگہ ہم ہیں کہ اگر شراب نہیں پئیں گے تو جان چلی جائے گی. مثال کے طور پہ کسی ہم بیابان میں ہیں اور ایسا پانی ہمارے پاس ہے جو شراب سے نجس ہو چکا ہے، تو جب تک دوسرا پانی ہمارے پاس ہے اس وقت تک یہ پانی ہمارے لیے پینا حرام ہے. اب اگر ایک دن کے بعد ہمیں پانی مل جائے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پر پانی مل جائے گا اور ایک دن انتظار کیا جا سکتا ہے، تو یہ شراب یا شراب سے نجس پانی پینا حرام ہے. لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ پانی ملنے سے پہلے ہم مر جائیں گے تو یہاں پر جائز ہو جائے گا، بلکہ واجب ہو جائے گا کہ ہم وہی نجس پانی یعنی جو شراب سے نجس ہو گیا ہے پی لیں. بس ایک اسلام میں حکم ہے واجب کہ جس کا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ نماز. اس کے بالکل برخلاف، بالکل اس کے اپوزٹ ہے حرام، یعنی اس کا کرنا حرام ہے. تیسرا حکم ہے مستحب کہ اگر کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. مثال کے طور پہ غسل جمعہ اگر کر لیا جائے تو بہت ثواب، لیکن نہ کیا جائے تو گناہ نہیں. چوتھا حکم ہے مکروہ، یعنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. مثال کے طور پہ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نماز کے دوران وہاں سے لوگ گزرتے ہوں بالکل سامنے سے، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. کیا معنی؟ کہ نماز نہ پڑھیں ایسی جگہ تو بہتر ہے، لیکن اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. پانچواں حکم ہے مباح، کریں یا نہ کریں برابر ہے. مثال کے طور پہ ایسے ہاتھ ہلایا، کریں یا نہ کریں برابر ہے، لیکن اگر اس سے کسی کو نقصان ہو، کسی کی جان کا خطرہ ہو ہاتھ ہلانے سے، تو کہا جائے گا یہ ہاتھ ہلانا حرام ہو جائے گا. لیکن بغیر واجب اور حرام کے، یعنی کوئی اس میں واجب ہونے کا پہلو نہ ہو، کوئی اس میں حرام ہونے کا پہلو نہ ہو،
تو پھر کہا جائے گا اس طرح سے ہاتھ کو حرکت دینا مباح ہے، نہ واجب نہ حرام نہ مکروہ نہ مستحب بلکہ مباح ہے۔ البتہ بعض مباح اعمال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں تو وہ مستحب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی عام حالات میں پینا، کہ جب جان بچانے کا دار و مدار اس پانی پینے پہ نہ ہو، یعنی اس وقت ہم پانی پئیں تو کہا جائے گا مباح ہے، لیکن پانی پیتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کریں، یا یہ کہ نیت یہ ہو کہ میں پانی پی رہا ہوں تاکہ نماز کے دوران مجھے پیاس محسوس نہ ہو۔ اب اگر کوئی انسان پانی پیے، کوئی شخص پانی پیے، تو کہا جائے گا کہ یہ پانی پینا مباح تھا، لیکن نماز میں خضوع و خشوع کے لیے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو اس نے پانی پیا تو یہ مباح کام اب مستحب ہو گیا۔ احکام اسلامی 5 اقسام کے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ شاید روزے بھی 5 اقسام کے ہوں گے، لیکن روزے 5 اقسام کے نہیں بلکہ 4 اقسام کے ہیں: واجب روزے، حرام روزے، مستحب روزے اور مکروہ روزے۔ مباح روزے کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مباح روزے نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر سال کے وہ ایام کہ جن میں روزہ رکھنا واجب ہے اور وہ ایام کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے اور وہ ایام کہ جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اب کیونکہ واجب، حرام اور مکروہ روزے جن جن دنوں میں ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں اس میں روزہ رکھنا جب مستحب ہے تو باقی کوئی دن بھی ایسا نہیں بچا کہ جب روزہ رکھنا مباح ہو۔ یہی وجہ ہے کہ روزوں کی فقط 4 اقسام ہیں: واجب، حرام، مستحب اور مکروہ۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تدریجاً گفتگو ہوگی اور آپ کی خدمت میں واجب روزے، حرام روزے، مستحب روزے اور مکروہ روزے اور اس کے بعد دیگر موضوعات کو بیان کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔